وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور یہ پڑھتے تھے کتاب. توبہ. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اسی طرح کہنے لگے وہ لوگ جو جانتے نہیں تھے ان کی طرح باتیں، مثل قولهم ان کی طرح باتیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما ان مسائل میں کانوا فی یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. دیکھیں اختلاف جو علم کا ہے، دلیل کا ہے، وہ علماء دین کا حق ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد میں بھی اختلافات ہیں، مذاہب میں بھی ہے، لیکن اس پہ عوام کو نہیں لڑایا جاتا ہے. علماء دین کو چاہیے کہ اختلاف کو اپنی حد تک رکھے، عوام کو یا شاگردوں کو اس کی وجہ سے نہ لڑائے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ علماء مصر کے خلاف انہوں نے ایک فتویٰ لیا اور مصر کے تمام علماء پر واضح کیا کہ تم غلطی پر ہو. بادشاہ مصر بہت خوش ہوا اور امام طحاوی کا گرویدہ ہو گیا اور اس نے ایک محضر جمع کیا اور اس محضر میں علماء کو جمع کیا اور اپنے ساتھ شاہی تخت بچھایا اور اس تخت پر امام طحاوی کو بٹھایا. علماء سب نیچے بیٹھے تھے، بڑے بڑے علماء تھے. امام طحاوی کے دل میں گزرا کہ عوام کی اصلاح ایک عالم سے نہیں ہوتی، تمام عالموں کا حق ہے. اب میری اس تنقید سے ان علماء کی بے حرمتی ہو گئی. امام طحاوی نے اعلان کیا کہ میں نے دوبارہ غور کر لیا، علماء کا مسئلہ صحیح ہے اور میرا غلط ہے. علماء بڑے خوش ہو گئے، بادشاہ پیکا ہو گیا. جب بادشاہ سلامت اٹھ کے چلے گئے تو امام طحاوی نے علماء کو کہا تم بددستور غلطی پر ہو، لیکن بادشاہ کے دل میں تمہاری حقارت آئی تھی، اس کی اصلاح ضروری تھی. یاد رکھنا اب بھی تمہارا مسئلہ غلط ہے. عالموں کو ایک دوسرے کی اصلاح اور ایک دوسرے کی عزت بہت کرنا چاہیے، بہت زیادہ. ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں بنوری ٹاؤن کے بڑے استاذوں میں سے تھے. حضرت بنوری نے شروع میں بخاری ان کو دی تھی، 7 سال پڑھایا. اس زمانے میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آتے تھے اور شعبان میں کرایہ تقسیم کرتے تھے اور بنوری ٹاؤن کے طلباء راولپنڈی شیخ سے ترجمہ پڑھنے جاتے. استاد محترم مولانا لطف اللہ اس پہ ناراض ہو گئے اور وہ چلے گئے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو پتہ چلا اور یہ پتہ ان کو 10-12 سال بعد چلا. وہ جہانگیر آیا ہے، حضرت الشیخ استاد گرامی قدر مولانا لطف اللہ سے ملاقات کی اور ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ بنوری ٹاؤن چھوڑ چکے ہیں، بلکہ ان کو کہا مجھے بعض بزرگوں سے پتہ چلا کہ میرے کچھ مسائل پر آپ ناراض ہیں اور آپ نے حضرت الاستاذ مولانا انور شاہ سے مجھ سے 5-6 سال پہلے دورہ پڑا ہے. لطف اللہ صاحب فاضل تھے 1927 کے، شیخ القرآن فاضل تھے 1933 کے یا تھوڑا سا 32 کے. 1933 یہی شاہ صاحب کی وفات کا سال. تو آپ جو مسئلہ مجھے بتائیں گے کہ یہ غلط ہے تو میں اس سے توبہ کروں گا، آپ سے بحث نہیں کروں گا. آپ میرے استاد مولانا انور شاہ کے بڑے شاگرد تھے. حضرت نے فرمایا کہ مغرب کی نماز پڑھا لو. ان سے نماز پڑھائی.
پھر مغرب سے عشاء تک بیان کروایا، رات کا کھانا کھلایا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، السلام علیکم، رہو تو سو جاؤ ورنہ جاؤ، اور نہ کہ میں جاتا ہوں۔ علماء کبھی بھی اختلافات کو ہوا نہ دے، یہ اچھی بات نہیں۔ مولانا غلام اللہ خان نے تقریر کی زبردست، ان کی عادت تھی ہر حکومت کے خلاف زبردست، اللہ کے شعر تھے، گرجتے تھے۔ کوثر نیازی حکومت میں اثر رسوخ کر رکھتا تھا، وہ شیخ کا مخالف تھا۔ ایوب خان کا زمانہ تھا، شیخ گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ایسے ہوئے کہ اخبارات میں آیا کہ ایوب خان نے کہا کہ مولانا غلام اللہ خان کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ آئندہ مولوی ممبر پر بیٹھنے سے پہلے سوچے کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں، عبرتناک سزا دیتے۔ استاد مولانا لطف اللہ کو پتہ چلا، حضرت نے فرمایا مولوی غلام اللہ خان حق بیان کرتے ہیں، ان کو سزا نہیں ملنا چاہیے۔ کہہ رہے یہ سزا معاف ہونا چاہیے۔ کس طرح معاف ہو؟ کسی نے کہا کہ افضل خان اسلم خان کا لڑکا، وہ آل نال ملٹری کورٹس کا سینئر جج ہے، اور ایوب خان آرڈر اسی کو دیتے ہیں اور اس کو اختیار ہے کینسل کرنے۔ استاد مولانا لطف اللہ جہانگیرے سے بس میں بیٹھ گئے، پشاور چلے گئے۔ پشاور میں اسلم خان کا جو بنگلہ تھا، جس میں اس کا بیٹا افضل خان بھی رہتا تھا، اس کے ساتھ ایک اور بنگلہ تھا، اس میں فوجی عدالت لگی ہوئی تھی، چاروں طرف پولیس اور فوج کھڑی تھی اور کھنڈتار لگا ہوا تھا۔ مولانا لطف اللہ صاحب دور گھاس پر بیٹھ گئے کہ مناسب موقع ہوگا تو اسلم خان کو کہلوا دوں گا۔ اسلم خان گھر کے لان میں ٹہل رہے تھے، ان کی نظر پڑ گئی تو اپنے چھوٹے بھائی محمد انور خان خٹک کو کہا، اے محمد انور خانہ پدی وخوص و عالم ناستے اور ماتا حکاری زہوں ملئی سے اپنے گھاس پر کوئی عالم بیٹھے ہیں، مجھے لگتا ہے استاد مولانا لطف اللہ صاحب۔ محمد انور خان نے دیکھا کہ ہاں ملئی سے جب انور خان ایسا خبر ہے کہ الگ زر کا حضرت دندنا والا کا پلارو کے دیکھے نہ سو سڑے۔ محمد انور خان باہر آیا اور حضرت الاستاد مولانا لطف اللہ صاحب سے کہا کہ بھائی جان اندر بلا رہے ہیں۔ حضرت اندر تشریف لے گئے۔ اسلم خان لالا ورتوی مولوی صاحب سنگر آ گئے، اول بستا خبر معلومہ کو بیا بنور کار کو۔ استاد مولانا لطف اللہ سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ حضرت نے فرمایا ہمارا ساتھی ہے مولانا غلام اللہ خان، اس نے جوشیلی تقریر کی ہے اور وہ جوشیلا ہے اور گرفتار ہوا ہے اور سزا نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ٹھیک۔ محمد انور خان اپنے بھائی کو کہا یہ سور بچیتا ہوا ہے جزر راشی ایسے چاہیے بولا تنن سزا اور کیا عدالت کے ناس جج ہو۔ انور خان آیا اور اس کو اشارہ کیا کہ آپ کا ابا بلا رہا ہے۔ وہ عدالت چھوڑ کر ہر طرف فوج کھڑی ہے، اندر گئے۔ استاد مولانا لطف اللہ کو اسلم خان نے کہا کہ آپ اپنا قصہ دوبارہ سنائیں۔ انہوں نے پورا قصہ سنایا تو افضل خان فوراً اٹھا۔ ہمیں ابھی بھی باپ نے اس کو کہا بات خبر ہو رہا زان پوئے کا آغا عالم با پا فوجی گاڑی کی کینے اور پروٹوکول سره به خپل مدرسې ته ورسې چا خپل دفتر ته ورسې بیا په د وارلس باندې مولانا صاحب سره خبرې کوي د تبال وای چې د کوم مهنت کولو هغه ته فائدہ ورسېد او کو نه رسېد چې مولوی صاحب مطمئن شي بیا به تاسو سره خبره کوو۔ ایسے ایسے لوگ بھی جنت کماتے ہیں۔ خدا کی قسم اسلم خان کی قبر سے جہانگیرے میں گزرتے ہوئے میں 2 منٹ رکتا ہوں اور فاتحہ پڑھتا ہوں کہ اس کے دل میں علماء کی بڑی عزت تھی، اور آج درس تفسیر میں یاد کر کے ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اتنے لوگوں کی شہادت اللہ رد نہیں کرے۔ افضل خان گیا اور اس نے استاد مولانا لطف اللہ صاحب کے کہنے پر فوج کو آرڈر دے دیا کہ مولانا غلام اللہ خان سے مقدمے ہٹا دو۔
اور ان کو فوجی گاڑی میں بٹھاؤ، راجہ بازار تعلیم القرآن پہنچاؤ۔ 4-6 گھنٹے لگے ہوں گے، جو بھی لگنا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے، پھر وائرلیس ملایا گیا، استاد مولانا لطف اللہ صاحب کو دیا گیا۔ شیخ القرآن نے حضرت صاحب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت نے اسلم خان کا شکریہ ادا کیا۔ استاد نے اجازت مانگی تو اسلم خان نے کہا، بولے اسے ستاکار ہوش ہو اس ومن کار بکے روڑائی بما سرخ رہے نن بٹول رستے رہے سار بدے عمدہ افضل خان سور بچے دے بتا بوزی فوجی گاڑی کی وجہ کلی طرح سے حضرت پر تو دا بس زبدہ گرمی تیار اور ڈوڑائی خورم اور بس کی وزم ماں بنور نہ کھڑے بس دما کاروش۔ جب استاد مولانا لطف اللہ رخصت ہو گئے تو اسلم خان نے اپنے بھائی انور خٹک کو کہا کہ محمد انور خانہ کہ تو سور کا پھرے کا نا خدا عالمان و قدر بگورے مکمل کے دیکھے بکا میں نے کہ تم خود جس طرح بھی خراب ہو مگر عالم لوگوں کا احترام ہمارے اوپر فرض ہے، وہ ہمیشہ ہم کریں۔ اونچے گھرانوں کی اونچی باتیں ہوتی، کلام الملوک ملوک الکلام۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، کہتے تھے یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی۔ وقالت النصارى، اور کہتے تھے عیسائی لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہود کچھ بھی۔ یہ تجاوز ہے حد سے۔ ہم اپنی درسگاہ میں کہتے ہیں کہ امام شافعی امام ہے رحمت اللہ علیہ، اختلاف ہے لیکن اختلاف رحمت ہے۔ آج میں اس طرف بھی آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ اختلافات کو ہوا دینا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اختلافات کو اتفاقات اور محبت کی نظر سے دیکھنا، اس میں فائدہ بہت زیادہ ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ پڑھتے تھے کتابیں، دونوں اہل کتابیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح کہنے لگے وہ لوگ جو علم نہیں جانتے تھے مانن ان کی باتوں کے۔ جب علماء اختلافات میں تجاوز کریں گے تو عوام بھی پھر کوتھی دا کبڈی دا کوتھی دا کبڈی دا جھگڑا شروع کریں گے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا گناہ ہے، اور امام شافعی نے کہا ہے کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز کو خطرہ ہے، اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا فیصلہ دنیا میں پیغمبر نے اس طرح کیا کہ مجتہد جب اجتہاد کرے اور وہ صحیح نکلے تو اس کو 2 نیکیاں ملے گی، اور جب مجتہد اجتہاد کرے اور وہ غلط نکلے تو اس کو 1 نیکی ملے گی، تو ایک کو دوہرا اجر ہوگا، ایک کو اکھیرا ہوگا، اور دونوں جنتی۔ کوئی اور شور شرابے کی قیامت کے دن